السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و بار میں رکھے، آپ کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، ہر شر اور ہر فتنے سے، ہر بیماری سے بچا کر رکھے، آمین۔ ہمارا کتاب الصیام کا آج کا ٹاپک ہے صلاۃ التراویح، نماز تراویح کے مسائل۔ نماز تراویح گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، بس کرنا کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں اور قیام بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ قیام کر لیا تو گناہ معاف ہو جائیں گے، روزے ضرور رکھنے ہیں۔ دیکھیں، نیت جو ہے اس کا درست ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم اس لیے تراویح پڑھیں گے کہ ہمارے گھر والے خوش ہوں گے، ہمیں بہت نیک سمجھیں گے، جیسے کہ کچھ بچے جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو تبھی نماز پڑھتے ہیں جب ہمارے ماں باپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور ناراض نہ ہوں۔ جب وہ نہیں ہوتے تو ہم نماز نہیں پڑھتے۔ نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کے لیے۔ کس نیت سے پڑھنی ہے؟ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ثواب کی نیت سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کرے۔ اگلی حدیث ہے، قیام رمضان یا نماز تراویح باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے، یعنی رمضان میں جو بھی رات کو قیام کیا جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اس کو تراویح کہہ دیا جاتا ہے، اور باقی مہینوں میں اسے تہجد کہا جاتا ہے، اور رمضان میں اسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے۔ نماز تراویح یا تہجد کی مسنون رکعتیں 8 ہیں، لیکن غیر مسنون رکعتوں کی کوئی حد نہیں، جو جتنی چاہے پڑھے، لہٰذا اختلاف نہیں کرنا چاہیے کہ جی 8 ہونی چاہیے یا پھر 20 ہونی چاہیے۔ عن ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا کیف کانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 متفق علیہ۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ کتنا خوبصورت سوال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراویح یا غیر رمضان کی رات یعنی
رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں یعنی تہجد 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کے طول و حسن کا کیا کہنا، پھر 4 رکعتیں پڑھتے، ان کے طول و حسن کا کیا کہنا، پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے، یہ ملا کر 11 رکعت ہوتی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے، لمبی قرات فرماتے تھے، اور کہا جا رہا ہے کہ اتنی طویل قرات ہوتی تھی کہ اس کے حسن کا اور طول کا کیا ہی کہنا۔ ٹھہر ٹھہر کر ایسی تلاوت فرماتے تھے کہ ایک ایک حرف کا حق ادا فرما دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی رکعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ آج ہم ایک حدیث سے بھی دیکھیں گے کہ تراویح پڑھنے کا وقت صرف یہ نہیں ہے کہ عشاء کے فوراً بعد جس طرح سے زیادہ تر ہوتا ہے مسجدوں میں تراویح پڑھی جائے۔ تراویح کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ طلوع فجر سے پہلے تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مختلف اوقات میں پڑھائی 3 دن، اسی کی یہی حکمت تھی تاکہ سب کو پتہ چل جائے، اور صرف 3 دن پڑھائی تاکہ کوئی اس کو فرض نہ سمجھ لے۔ نماز تراویح 2 رکعت پڑھنا افضل ہے، وتر کی 1 رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 رکعة یسلم بین کل رکعتین ویوتر بواحدۃ متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے تھے۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے اور پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر بناتے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی قیام اللیل کرتے تھے یا تہجد، اس کی 11 رکعت ہوتی تھیں، 2 کر کے پڑھتے تھے، اور وتر سب سے آخر میں پڑھا جاتا تھا۔ وہ 1 رکعت بھی ہو سکتی ہے، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صرف 3 دن نماز تراویح باجماعت پڑھائی۔ خواتین نماز تراویح مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال صمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي 7 من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصلي بنا حتى بقي 3 من الشهر فصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تغففنا الفلاح قلت له وما الفلاح قال السحور رواہ ترمذی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے۔ 23ویں رات کی 1/3 گزر جانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24ویں شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی، 25ویں شب
آدھی رات گزر جانے پر نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح با جماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیسری مرتبہ 27ویں شب تراویح پڑھائی، جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل فرمایا، یہاں تک کہ ہمیں فلاح ختم ہونے کا ڈر ہوا۔ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، فلاح کیا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، سحری۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہاں یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے اوقات جو ہیں تراویح کے وہ بتائے، اور آخری عشرے میں پہلے 23ویں کی رات کو 1/3 گزر جانے کے بعد تراویح پڑھائی، پھر 25ویں شب کو آدھی رات گزر جانے پر تراویح پڑھائی، اور تیسری دفعہ یعنی 27ویں شب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری پہر میں یعنی اتنی لمبی تراویح پڑھائی اور آخری وقت میں پڑھائی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لگا کہ سحری کا جو وقت ہے شاید وہ نکل جائے۔ 1، 3 یا 5 وتر پڑھنا بھی مسنون ہے۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوتر حق علی کل مسلم فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل۔ رواہ ابو داود والنسائی وابن ماجہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے، یعنی ان کا پڑھنا فرض ہے۔ جو پسند کرے وہ 5 رکعت پڑھے، جو پسند کرے وہ 3 رکعت پڑھے، اور جو پسند کرے وہ 1 رکعت پڑھے۔ اسے ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، یعنی طاق تعداد میں پڑھنا ہوگا 1، 3، 5۔ اور آپ قیام اللیل کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ کو بالکل آخر میں وتر پڑھنے ہوں گے، یعنی وتر جو ہے وہ نماز کا آخری حصہ ہوتا ہے، سب سے آخر میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اب پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے مسنون۔ 1 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر پڑھنا مسنون ہے، یعنی 2 رکعت پڑھ کے تشہد نہیں بیٹھنا، بلکہ 3 رکعت مکمل کرنے کے بعد تشہد میں جانا ہے اور پھر سلام پھیرنا ہے۔ اب کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے جو مسنون ہے 3 وتر پڑھنے کی صورت میں؟ پہلی رکعت پہ سورہ اعلیٰ، دوسری میں کافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھنی جو ہے مسنون ہے۔ عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الوتر سبح اسم ربک الاعلی وفی الرکعۃ الثانیۃ قل یا ایھا الکافرون وفی الثالثۃ قل ھو اللہ احد ولا یسلم الا فی آخرہن۔ رواہ النسائی۔ صحیح۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 3 رکعتوں میں سے پہلی میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے، اور سلام آخری یعنی تیسری رکعت ہی میں پھیرتے تھے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر ادا کرنا درست نہیں۔
عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا توتروا بثلاث او توتروا بخمس او بسبع ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب، رواہ دار القطنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 3 وتر نماز مغرب کی طرح نہ پڑھو بلکہ 5 یا 7 پڑھو، اور 3 وتر نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے پڑھ کر وتروں کی نماز مغرب سے مشابہت نہ کرو۔ اسے دارالقطنی نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، وتروں میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد دونوں طرح پڑھنی جائز ہے۔ سئل انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن القنوت فقال قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع وفی روایت قبل الرکوع وبعدہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دعائے قنوت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ رکوع سے پہلے اور بعد میں دونوں طرح پڑھی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، دعائے قنوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو وتر میں پڑھنے کے لیے سکھائی، یہ ہے، عن الحسن بن علی رضی اللہ عنہما قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی القنوت الوتر، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت، رواہ ترمذی و ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وتروں میں پڑھنے کے لیے یہ دعائے قنوت سکھائی۔ الہی مجھے ہدایت دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت عطا فرمائی، مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا ہے، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان میں برکت عطا فرما، اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے، بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا، جسے تو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا اور جسے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ اے ہمارے پروردگار، تیری ذات بڑی بابرکت اور بلند و بالا ہے۔ اسے ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ دوسری مسنون دعائے قنوت یہ ہے، عن عمر رضی اللہ عنہ انہ قنت فقال اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر کلہ ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق، رواہ الطحاوی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، یا اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں اور تیری ہر طرح کی بہترین تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں
ناشکری نہیں کرتے۔ جو شخص تیری نافرمانی کرے ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اسے چھوڑتے ہیں۔ یا اللہ ہم صرف تیری ہی راہ میں محنت اور جدوجہد کرتے ہیں۔ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک کافروں کو تیرا عذاب پہنچ کر رہے گا۔ اسے طحاوی نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے 3 رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرنا ناپسندیدہ ہے۔ ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3 رواہ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرتا ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھتا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ لہٰذا ایک رات پہ قرآن کریم ختم کرنا، جسے شبینہ کہا جاتا ہے، خلاف سنت ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لا اعلم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ حتی الصبح، رواہ ابن ماجہ، صحیح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نہیں جانتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبح تک ایک ہی رات میں سارا قرآن کریم ختم کیا ہو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور 3 راتوں سے کم وقت میں قرآن کریم کا پڑھنا جو ہے، ختم کرنا، مکمل کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ لہٰذا رمضان میں جو محفل شبینہ ہو رہی ہوتی ہے وہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ تراویح پہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، سجدہ تلاوت والی آیات بھی آ جاتی ہیں۔ اگلی حدیث اسی بارے میں ہے کہ سجدہ تلاوت میں یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجود القرآن باللیل سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ ایک اور جگہ اس طرح سے ہے سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، رواہ ابو داؤد و ترمذی والنسائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے دوران جب سجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے، میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قدرت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائے۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی زبردست تخلیق کیا ہے، کسی طرح کی کوئی کمی کوتاہی اس میں نہیں ہے۔ اس کے ایک ایک سسٹم کو دیکھیں تو انسان دھنگ رہ جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے۔ یعنی آپ تہجد پڑھ رہے ہیں یا تراویح گھر میں اکیلے پڑھ رہے ہیں تو مصحف جو ہے اس کو کھول سکتے ہیں، قرآن کریم کو، اور دیکھ کر تلاوت کر سکتے ہیں۔ کانت عائشہ رضی اللہ عنہا یا امہا عبدہا زکوان من المصحف، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا غلام زکوان قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتا تھا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی یہ دلیل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو غلام ہے وہ قرآن کو کھول کر تلاوت کرتا تھا اور آپ جو ہیں پیچھے تراویح کی نماز پڑھتی تھیں۔ اگلی حدیث ہے نفلی عبادت میں
جب تک شوق اور رغبت رہے اسے کرتے رہنا چاہیے۔ تکلیف یا تھکاوٹ محسوس ہو تو چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی جبراً عبادت پسندیدہ نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے کچھ واقعات سنے ہوں گے کہ انہوں نے چھت سے رسی باندھی ہوئی تھی اور اس کو پکڑ کر نوافل پڑھتے تھے جب ان سے کھڑے نہیں ہوا جا رہا ہوتا تھا تاکہ وہ گر نہ جائیں۔ تو یہ سب جو ہے ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے۔ شوق سے، رغبت سے، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی محبت میں جو عبادت کی جاتی ہے وہی قبول ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبر نہیں کیا، تھکاوٹ ہو، تکلیف ہو تو عبادت چھوڑ دینی چاہیے۔ عبادت میں اعتدال پسندیدہ ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیقعد، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو، جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا من الاعمال ما تطیقون فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرو، اللہ اجر دیتے دیتے کبھی نہیں تھکتا جبکہ تم عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی عبادت کی جائے اس کو شوق سے کیا جائے، اللہ کی محبت میں خوشی خوشی اس کو کیا جائے، اور یہ نہیں کہ اتنی زیادہ آپ عبادت کریں کہ تھک جائیں اور پھر بیمار ہو جائیں اور اس کے بعد بہت سے دن گزر جائیں آپ کچھ بھی نہ کر پائیں۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ کی عبادت میں بھی اعتدال ہو، استقامت ہو، خشوع و خضوع ہو، اللہ کی محبت میں کریں تاکہ کرنے کے بعد لذت محسوس ہو۔ اگلی حدیث ہے عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عبد اللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کے لیے اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی وہ آدمی تہجد پڑھتا تھا لیکن اب نہیں پڑھتا۔ یہاں ہم نے اپنے عمل کے لیے یہی سیکھا ہے کہ ہماری جو عبادت ہے اس میں اعتدال ہونا چاہیے اور مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔ تھوڑی کریں لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ کریں اور مستقل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔